پچھلی 14 صدیوں میں مسلمانوں میں مکمل اتفاق رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ پچھلے کچھ 40-50 سال میں یا اس کے قریب کچھ زمانے میں جب اس مسئلے نے زیادہ زور پکڑا، جس کو ہم انکار حدیث کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض چیزیں پیدا ہوئیں اور بعض لوگوں نے شدت سے اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ اصل میں عید قربان کا کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے تو اس کا ثبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جب بھی آپ ان سے بات کریں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا حدیث میں ثبوت ہے، حدیث کو تو مانتے ہی نہیں وہ یہ کہیں گے چونکہ اس کا ثبوت قرآن کریم میں کوئی نہیں ہے اور قرآن نے اس کا حکم کوئی نہیں دیا، تو جس بات کا قرآن کریم حکم نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس پر عمل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چیز جو کہ بہت خطرناک ہے، اس لحاظ سے میں اس پر تھوڑا سا وقت صرف کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں حکم ہے یا نہیں، یہ بجائے خود ان کی طرف سے بڑی ایک غلط بات کہی جاتی ہے۔ البتہ طریقہ صرف قرآن کریم کا اپنا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ مثلا اذان کہتے ہیں، آپ پورا قرآن کریم پڑھ کے مجھے بتائیے کہ اذان کا حکم کہاں؟ بالکل کہیں حکم نہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب آپ کو جمعے کے دن جمعے کے لیے بلایا جائے تو آپ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ تو یہاں دوڑنے کا حکم ہے نا، اذان کا حکم کہاں ہے؟ اذان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر یہاں ندا کا نادیتم کا لفظ قرآن کریم میں بعض جگہ آیا، یہاں بھی نودیہ کا لفظ ہے، یعنی ندا کا ذکر آیا۔ قرآن اذان کا ذکر تو بالکل نہیں ہے حدیث میں، نہ قرآن کریم۔ اسی طرح بات دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب آپ اذان کہتے ہیں تو یہ لوگ اس کو مذاق بنا دیتے، خصوصاً ملائبہ، اس کو کھیل تماشا بنا دیتے۔ تو وہ اہل کتاب کا ایک عمل ہے یا عرب جوہرا کا، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں تو وہ لوگ اس کو مذاق بنا دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ اذان سے نماز سے پہلے آپ اذان کریں، اس کا حکم تو بالکل نہیں دیا گیا۔ یعنی جتنی آیتیں ہیں اس میں آپ اذان کا لفظ نہیں دکھا سکتے، حالانکہ اذان ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر دار و مدار ہے نماز کا، اور نماز پر دار و مدار ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک شکل ہے، اور اس کی وجہ سے باہمی ایک یک رنگی ہم آہنگی پائی جاتی ہے مسلمانوں میں، اس کی بنیادی چیز وہ چیزیں ہیں جو اصل میں سارے مسلمان عبادات کے طور پر کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے اگر جس کی بنیادی ضرورت ہے وہی موجود نہیں ہے، مثلا مسجدوں کے بارے میں بالکل حکم نہیں آیا کہ آپ مسجد ہر محلے میں بنائیں یا کسی شہر میں بنائیں، اس کا اتنا ثواب ملے گا، اس میں مؤذن مقرر کریں، اس میں نمازی، اس میں جماعت نماز ادا، اس کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں۔ حتیٰ کہ اگر نماز کا ذکر بھی ہے نا قرآن کریم میں تو اس کی فرضیت کا تو ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ تقریباً 80 دفعہ آیا قرآن کریم میں، یعنی دونوں کا ذکر، زکوٰۃ کا اور نماز۔ لیکن خود نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ آپ بتا دیجئے کہ اس قرآن کریم میں موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ کتنی نمازیں ہیں؟ قرآن بالکل خاموش ہے۔ خود ہر نماز کا وقت کون سا ہے؟ قرآن کریم کچھ نہیں بتاتا۔ اتنی بات بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ظہر کا وقت آئے گا ظہر فرض ہو جائے گی، عصر کا وقت آئے گا عصر فرض ہو جائے گی، مغرب کا وقت آئے گا مغرب فرض ہو جائے گی۔ لیکن خود نماز کا وقت کون سا ہے؟ ظہر کا وقت، مثلا اصل تو یہ کہ نمازوں کا اوقات کیا کیا ہے، ان کے نام کیا کیا ہے، قرآن کریم میں تو کچھ نہیں بتایا۔ نمازیں کتنی ہیں بالکل نہیں بتاتے۔ اگر آپ سفر میں جائیں تو نماز کس طرح پڑھیں اور اس کا نام کیا ہونا، قصر کا ذکر ضرور ہے، لیکن نماز کے بارے میں بالکل تاکیدی احکام موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہماری تہذیب و تمدن پھوٹتی ہے اور جس نے ہمارے اندر یکسانی پیدا کر رکھی ہے، جس سے ہمارے اندر ہم آہنگی پیدا کر دی جاتی ہے،
کی جاتی، وہ ساری چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود میں آئی ہیں، قرآن کریم سے تو وجود میں نہیں آئی۔ اب جب اگر آپ واقعی تلاش کرتے ہیں کہ ہر آپ اس حکم کو ہم مانیں گے جو قرآن کریم میں موجود ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا اس کو آپ نہیں مانیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کا جواز کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ قرآن کریم بار بار حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، تو کیسے پڑھیں ہم؟ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی ارشاد، ان کا کوئی اشارہ وہ قابل توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے ڈھونڈے اس کو؟ نماز کہاں سے آئے گی؟ زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ زکوٰۃ کی مقداریں کہاں سے آئے گی؟ صاحب نصاب آدمی کس کو بنایا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہے، قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بنیادی احکام دیتا ہے۔ مثلا نماز کو حکم دے کے چھوڑ دیا اور اس کے بعد باقی سارا کام اس لیے کہ اس نے صرف قرآن نہیں اتارا، قرآن جس پر اترا ہے اللہ کا رسول بھی اتارا ہے۔ جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے، اسی طرح نازل کیا گیا اللہ کا رسول بھی، تو آپ اس کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ بلکہ اگر میں ایک بات کہوں اس پہ غور کر لیجیے گا کہ اگر اسلامی تہذیب و تمدن یا تمام احکام کو یا اسلامی نظام زندگی اس کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں 9 حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صرف ایک حصہ قرآن کریم نے بیان۔ یہ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، بے شک آپ جب قرآن کریم پڑھ کے اور حدیث دیکھ کے دے دیجیے۔ اب اگر 9% اسلامی نظام زندگی کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو مجھے بتائیے اسلامی نظام زندگی کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ مثلا قرآن کریم یہ تو حکم دیتا ہے کہ یہ دلو عدل کرو، لیکن عدل کے لیے جو عدالتیں چاہیے اس کا ذکر کہاں ہے قرآن کریم میں؟ جو طریقہ ہونا چاہیے عدالت کے نظام کے قائم کرنے کا وہ تو حضور نے فرمایا، اور حضور نے عدالتیں قائم کی ہیں، قرآن کریم نے کہاں اس کا ذکر کیا؟ یعنی آپ ڈھونڈیے تو صحیح نا۔ جو بھی بنیادی احکام ہے نا، جس نے واقعتاً مسلمانوں کو آپس میں پرو رکھا ہے اور جس کی وجہ سے مسلمان ایک امت کے طور پر جی رہی ہے، اس مسلمان قوم ایک امت کے طور پر وجود میں آئی، وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے یا حضور کو یہ اختیار نہ دیا جاتا، اور حضور نے یہ جو کوئی کام کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، قرآن کریم نے آپ کو اقتدار رسالت بخشا اور اس کا اختیار دیا آپ کو، اور یہاں تک فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت دو چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ نماز دیکھ لیا، نماز توڑ کے جا کسی کی بات سننا تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ حضور نے آواز دی، حضرت ابی کا نام لے کر ان کو پکارا، تو وہ ظاہر نماز ختم کرتے تو جاتے نا، ان کو کوئی تاخیر ہوئی۔ حضور نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ پکارا، وہ 3ری دفعہ جا کر کہیں گئے وہ، تو آپ نے پوچھا کہ تم اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ کیا میری آواز نہیں سن رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کی آواز سن رہا تھا لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ قرآن کریم کا یہ حکم موجود نہیں ہے کہ جب بھی تم اللہ کے رسول کی آواز سنو تو اس پر لبیک کہو، چاہے نماز میں ہو تو نماز توڑ کے کہو۔ یعنی تمہیں ہر حال میں اللہ کے رسول کے حکم ماننا چاہیے اور اس کی آواز سن کر اس پر دوڑ پڑنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو لوگ مخالفت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں باقاعدہ عذاب اور ان کی وعید آئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائے ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان احکام سے، یہ جو میں جیسا احکام کا ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ اندازہ کر لیجیے اس سے کہ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور انہوں نے اس کو کس قدر ہلکا کر دیا ہے کہ ہم تو ہر اس بات کو مانیں گے جو قرآن کریم میں ہوگی، اور جو قرآن کریم میں نہیں ہوگی اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو میں اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اللہ اور رسول کا مقام و مرتبہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ 9/10 حصہ جو اسلامی تہذیب کا یا اسلامی نظام زندگی سے محروم ہو جائیں گے، پھر آپ ظاہر بطور مسلمان کے نہیں جی سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا ذکر، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ احکام کی تفصیل بیان کرے، وہ اصول کے طور پہ ایک بات کہتا ہے۔ مثلا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل اگر عرض کروں، اللہ نے اصول کے طور پر یہ بات بیان کی
کہ دنیا میں جتنی چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں سمجھتے ہو غیر اللہ کے لیے جائز ہیں، نہیں تم نے ہے وہ حرام چیزیں لیکن غیر اللہ کی تم نے جائز کر رکھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ غیر اللہ کے لیے تم نے جائز کر رکھی ہیں وہ ساری حرام۔ اس میں بطور اصول کے ایک بات بیان فرمائی، اب رہی اس کی تفصیلات وہ حضور نے مہیا فرمائی۔ اسے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ اس نے فرمایا وما ذبح علی النصب، جو استانوں پر ذبح کیا جائے گا وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے ایک اصولی بات کہی، لیکن نہیں اس کی تفصیلات وہ ساری اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اسی طرح مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں کو، جن نعمتوں کو اللہ نے تمہارے لیے روا رکھا ہے نا، ان پر شکر ادا کرنا تم پہ لازم ہے۔ اب شکر کی صورتیں کیا کیا ہو وہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں، اللہ نہیں بتاتا۔ اسے کہا کہ ان کی اللہ کی عظمت، چونکہ اس نے تمہیں عطا کی ہے نا، حالانکہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تم ان کو حاصل کر سکتے، اب اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت اور کبریائی کا گن گاؤ، اس کا طریقہ کیا ہو وہ بھی ظاہر اللہ کے رسول نے بتایا، ہمیں اللہ نے تو نہیں بتایا۔ یعنی یہاں تک یہ تو حکم دیا کہ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں ہم نے تمہاری لیے مسخر کی ہیں تو تم شکر ادا کرو اس کا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا ذکر کرو۔ تو یہ دونوں باتیں حضور نے بیان فرمائی، اللہ نے تو بیان نہیں فرمائی، اس نے بطور اصول ایک بات کہہ دی۔ اس سے اب اندازہ کرتے جائیے کہ اصل میں بطور اصول کچھ بات کہی جاتی ہے، لیکن اس کی تفصیلات مہیا کرنا یہ اللہ کے رسول کا کام۔ قرآن کریم میں آپ 2 طرح کی آیتیں دیکھیں گے، بلکہ 3-4 طرح کی۔ بعض ایسی آیتیں ہیں اس کے الفاظ بالکل واضح ہیں لیکن مراد واضح نہیں ہے، یعنی وہ مبہم آیت ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ وہ مراد اللہ کا رسول بیان کرتا ہے۔ مثلا جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کسی بھی زیادتی سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، ظلم کہتے ہیں زیادتی کو، اولئک لہم الامن، یہ ہوں گے قیامت کے امن میں، یعنی جنت میں جائیں گے، وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب صحابہ اس پر بہت پریشان ہوئے کہ زیادتی کس سے نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی زیادتی تو ہر آدمی کر گزرتا ہے، اس کا مطلب وہاں ہمیں امن نصیب نہیں ہوگا، یعنی ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں ظلم سے مراد اگر ہر زیادتی ہے تو یہ تو معاملہ بہت خراب ہے۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، ان کی جیسے کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ اللہ خیر کرے اس کے بعد ہوگا کیا۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو اپنا نمائندہ بنایا اور وہ گئے جا کر حضور سے پوچھا کہ حضور لوگ بہت پریشان ہیں، آپ فرمائیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ یہاں ظلم کے شرک کے معنی میں ہے کہ تم اگر اپنی روحانی زندگی میں اور معنوی زندگی میں شرک کا ارتکاب نہیں کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن تمہیں بخشے گا، لیکن اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا پھر تو کبھی امید ہی نہ رکھو نا کہ اللہ تمہاری بخشش کرے گا۔ اب دیکھو نا اس کی مراد واضح نہیں تھی۔ اس سے قرآن کریم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مجمل ہیں، اس کی وضاحت نہیں، اس کی تفصیل چاہیے ہمیں، جیسے میں نے نماز کی مثال دی ہے، حضور نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، یعنی بعض مبہم چیزیں ہیں تو اس کی مراد واضح کی، بعض مجمل چیزیں ہیں اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اور یہ تو خیر پورا دین کی بلکہ زیادہ تر باتیں اس طرح کی ہیں کہ اس کو بطور تھیوری کے بیان کر دیا گیا، لیکن رہی یہ بات اس کی عملی شکل کیا ہونی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مہیا فرمائی۔ اب دیکھ رہی یہ مسجد جو ہم بناتے ہیں تو یہ مسجد کس نے بنا کے دکھائی تھی؟ مسجد نبوی کس نے بنائی تھی؟ خدا نے، وہ تو اللہ کے رسول نے بنائی تھی، اسی کی ہم نقل اتارتے ہیں۔ یہ جماعت کا اہتمام سارا حضور نے کیا تھا، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اسے، اس کا اللہ کے رسول کے دل پہ اترا حکم تو ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ کرتا ہے وہ اللہ کا حکم ہی تو ہوتا ہے، یعنی ان کا ہر معاملہ، ہر کام اور ہر اشارہ اور ہر کسی چیز کو حتیٰ کہ پسند کرنا یا ناپسند کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کو بھائی یہ غیر مطلوب کہتے ہیں۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول کی یہ حیثیت ہے
تو اس نے اگر قرآن کریم نے اجمالی طور پر حکم دے دیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، لوگوں ہم نے ہر امت کے لیے ایک نہ منسک یعنی قربانی مقرر کی تھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو کچھ چار پایوں کی صورت میں ان کو اللہ نے رزق عطا فرمایا وہ اس پر اللہ کا ذکر کرے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کی عملی تفصیل کیا ہونی چاہیے، قرآن کریم میں اس کے بارے میں کوئی موجود نہیں۔ زیادہ یہ کہا جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قل، اور یہ ہم پڑھتے بھی ہیں جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور، تو اس میں ہم اس آیت کو ہی پڑھتے ہیں، تو اس میں فرمایا گیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ یہ ہے جو ہم جب ذبح کرتے ہیں جانور کو، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں نا، قربانی کا ذکر تو ہے، لیکن قربانی کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں قرآن کی میں کچھ نہیں کہا۔ حتیٰ کہ جو عید پڑھتے ہیں نا، عید کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اس کے بعد قربانی کا ہے، لیکن ہے اس طرح مجمل کہ اگر تفصیل حضور مہیا نہ فرمائیں تو ہم بالکل اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ فرمایا فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ، مراد ہے اسے نماز عید، وانحر، اور قربانی دے، یہ ہے اس کے بعد جو جانور ذبح کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو حضور نے بیان فرمایا نا اور اس کی تفصیلات مہیا کی، لیکن قرآن کریم میں ہوتے ہوئے ہم اگر حضور اس کی تفصیلات مہیا نہ کریں تو ہم بالکل بے بس ہیں۔ اسے یہ کہنا کہ قرآن کریم نے سرے سے قربانی کا حکم نہیں دیا، میں نے وہ آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں کہ قرآن کریم میں بس اپنے طریقے کے مطابق، جیسے وہ ہر بات کا ایک اصول کے طور پر اس کو بیان کرتا ہے لیکن تفصیل نہیں دیتا، اسی طرح یہاں اس کو اصول کے طور پر تو بیان فرما دیا لیکن اس کی تفصیل حضور نے بیان فرمائی۔ یعنی اس کے اندر جو اندر شہادتیں ہیں نا، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن بقیہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو اس کی بیرونی شہادتیں میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں زیادہ واضح ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف 10ویں سال آپ حجۃ الوداع پر گئے، اس سے پہلے 8 سال تک تو وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا۔ 8 ہجری کو فتح ہوا ہے، 9 ہجری کو مسلمانوں نے حج کیا اپنے طریقے سے، لیکن اس کے ساتھ اپنے مشرکین بھی موجود تھے، ان کو پابندی نہیں لگی تھی کہ تم ابھی نہ آؤ، ان کو اجازت تھی کہ تم آ سکتے ہو، لیکن حضور اس سال حج کرنے نہیں گئے، آپ نے اگلے سال حج کیا ہے جب مشرکین پر پابندی لگا دی گئی کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جا کے پڑھ لیجئے کہ مشرک پلید ہیں۔ پلیدی ان میں کیا ہے؟ عقیدے کی، یہ نہیں کہ ان کو کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، وہ تو نہاد ہو کے بھی نکلے تب بھی پلید ہے، کہ مشرک پلید ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور وہ جو کہ آگے یہاں مال تجارت لے کے آتے ہیں تو یقیناً آپ کو خطرہ ہوگا کہ ہماری جب وہ مال تجارت لے کے نہیں آئیں گے، اس سے پس انداز جو ہوتا ہے وہ سال بھر ہماری گزر بسر کا ذریعہ بنتا ہے، تو ہم تو بھوکوں مر جائیں گے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے گا تمہیں غنی کر دے گا۔ یعنی یہ حکم موجود ہے سورہ بقرہ، سورہ توبہ میں، اور اس کو اگر حضرت علی نے پڑھ کے سنایا پھر، لیکن امیر حج تو بن کے گئے تھے صدیق اکبر نے، انہوں نے بھی سنایا۔ اگلے سال جب کسی یا تو لوگ نکل کر بھاگ گئے وہاں سے جزیرہ عرب سے، اور یا پھر مسلمان ہو گئے، اور ان کو بتا دیا گیا کہ اگر تم شرک کی حالت میں یہاں آؤ گے تو قتل کر دیا جاؤ گے، چنانچہ کسی نے آنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کے بعد آج تک آپ کے علم میں شاید ہے یا نہیں کہ مکہ معظمہ میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد پڑتا کہ شاہ سعود کے زمانے میں سعودی عرب کے بڑے قریبی تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، جواہر لال نہرو اس کے وزیر اعظم تھے، چنانچہ نے باقاعدہ دعوت نامہ دیا انہیں کہ آپ آئیے سعودی عرب میں،
جواہر لال کو پہلے انتظار تھا، انہوں نے کہا میں ضرور آؤں گا، وہ گیا۔ ریاض ظاہرہ کو ان کا دارالحکومت تھا، نہیں لوگ آتے جاتے تھے، وہاں سے وہ جدے بھی گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں سے تو کوئی 60-65 کلومیٹر ہے سارا، جدے سے مکہ معظمہ، اور آپ جو لوگ حج کر چکے ہیں آپ نے تو دیکھا ہوگا۔ اس نے وہاں جا کر خود کہا کہ شاہ میں بڑی دلی تمنا رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ اور ویسے بھی جواہر لال نہرو ایک کمیونسٹ آدمی تھا، وہ ویسے تو ہندو قوم کی ایک علامت بن گیا ہے، لیکن ایک یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ گائے اور گھوڑا میرے سے دونوں برابر ہیں۔ وہ گاؤں ماتا نہیں کہتا تھا اس کو، وہ تو ایک آزاد مرث آدمی تھا، عجیب آدمی، میں اس کی تفصیلات جانتا ہوں لیکن میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے شاہ سعود سے کہا کہ میں تو اصل میں یہ خواہش لے کے آیا ہوں کہ آپ کسی طرح مجھے اللہ کا گھر دکھا۔ شاہ سعود نے بڑے یعنی واضح طور پہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں ہر ممکن طریقے سے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میرے مہمان ہیں، میں جو بھی کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے حاضر ہوں، لیکن جہاں تک مکہ معظمہ کا تعلق ہے وہاں میری حکومت نہیں ہے، وہاں تو میرے اللہ کی۔ کہا وہاں تو میں اپنی مرضی سے چاہوں تو میں نہیں جا سکتا، اگر میں اپنی مرضی سے آپ کو لے جاؤں گا تو آپ قتل ہو جائے گے، وہاں لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ جس زمانے میں وہاں مدینہ یونیورسٹی پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک سکھوں کی مت تو ویسے موٹی ہوتی ہے، تو ایک سکھ نا وہ پتہ نہیں کس طرح چھپتا چھپاتا پہنچ گیا مکہ معظمہ۔ اس لیے داڑیاں تو ان کی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور دیکھنے کو اگر یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بنا سنوار لیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بڑے عالم فاضل آدمی، اور بعض میں غلط فہمی بھی ہو جاتی۔ تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ مولوی صاحب ہیں کوئی، تو چلا گیا جا کے وہاں تصویریں لینی شروع کر دی۔ کسی کو شبہ ہوا، پتہ چلا کہ یہ تو سکھ ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں کی ایمبیسی نے، حتیٰ کہ ہندوستان کی حکومت نے اپنا سارا ہی زور لگایا اور دباؤ ڈالا کہ اس نے غلط فہمی سے یہ کام لیا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں کسی کو کیا۔ انہوں نے بالکل نہیں سنی سعودی عرب میں، انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں، انہیں سارا ہی زور لگایا، ان کو ناراض کر لیا، لیکن انہیں بالآخر پھانسی دے دی اس کو۔ یعنی وہاں کوئی بھی غیر مسلم آج تک داخل نہیں ہوا اور نہ داخل ہو سکتا، اللہ کرے نہ داخل ہو سکتا۔ تو مطلب یہ کہ جب مشرکین مکہ نہیں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حج فرمایا، اور حج کے مناسک آپ نے، اور یہ بھی آپ نے بار بار فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال نہ آ سکوں، یعنی اللہ کو میری زندگی عزیز نہ ہو، یعنی مجھے بلاوا آ جائے تو مجھ سے جتنے مناسک حج کے سیکھ سکتے ہو سیکھ لو۔ تو خیر میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، جیسے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ اب ان 10 سالوں میں ذرا آپ حج تو نہیں کر سکتے تھے، حج تو نہیں کیا آپ نے، یہی 9 سال کم از کم، لیکن آپ باقاعدہ وہاں عید قربان کرتے رہے، مناتے رہے، اور جیسے حضور نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، ایک چت کبرا مینڈا جو حضور ہمیشہ 2 خریدتے تھے، یعنی وہاں جو مہنگی چیز ہوتی تھی وہ ایک چت کبرا سا مینڈا ہوتا تھا جس کو بڑے بڑے سینگ ہوتے تھے، وہ حضور 2 کی تعداد میں خریدتے اور اس کو آپ ذبح فرماتے، یعنی جیسے ہی آپ نماز سے پلٹتے نا تو آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا جاتا، آپ اس پر اپنا پاؤں رکھتے، دوسرے سے گردن پکڑتے اور چھری چلا دیتے، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے۔ یہ سب عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی عید نہیں ہوتی، آپ جو حج کرنے گئے ہیں کیا 10 تاریخ کو وہاں عید ہوتی ہے؟ وہاں تو کوئی عید نہیں ہوتی، اور باقاعدہ نماز عید بھی نہیں ہوتی، یعنی ویسے بھی کوئی عید کا نام نہیں رہتا اور نماز عید بھی نہیں ہوتی جب وہ مینا میں ہوتے ہیں۔ لیکن باقی پوری دنیا اسلام میں آج بھی دیکھ لیجیے، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ہر جگہ 10 تاریخ کو عید منائی جائے گی اور نماز عید پڑھی جائے گی، اس وقت قربانیاں دی جائیں گی، اور یہ حضور نے ہمیشہ کیا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، کہ سب سے پہلا کام جو ہم اس دن میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان نصلی، ہم پہلے نماز عید پڑھتے ہیں،
ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹتے ہیں، چاہے اپنے گھر کو آئیں گے وہاں عیدگاہ میں ہو، حضور تو عیدگاہ میں ذبح کر دیا کرتے تھے، کام لوٹتے ہیں اس سے، اس کے بعد فننحر، پھر ہم قربانی دیتے ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا فمن فعل ذلک فقد اذاب سنتنا، کہ جس آدمی نے یہ کام کر دیا، یعنی بالکل اس طرح پہلے عید پڑی اس کے بعد قربانی دی، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یہ سنت ہے جو حضور نے اس دن طرف یعنی اس کی تفصیلات طے کرتے ہوئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ آپ یہ آج کے دن یہ جانور قربان کریں، اور بلکہ جانوروں کے بارے میں تفصیل بھی بیان فرمائی کہ چھترا دمبا یہ ہو تو یہ 6 ماہ کا ہو، لیکن صحت مند ہو تو ٹھیک ہے، بکرا 1 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی دوندا ہو، چوکا نہ ہو، اور دوسرے جانور یہ بیل وغیرہ اور یہ گائے وغیرہ یہ 2 سال کے ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ساری چیزیں حضور نے بطور تفصیل بیان فرمائی، قرآن کریم میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور مزید یہ فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ الاضحیٰ حین یضحی الناس، کہ قربانی کا دن وہ دن ہے جس دن لوگ قربانیاں دیا کرتے ہیں، اس لیے اس کو الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ یوم الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ دن کی پہچان ہی ہے کہ لوگ قربانیاں دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ من وجد ساعۃ، کہ جس آدمی میں قربانی دینے کی ہمت ہے، اتنے پیسے رکھتا ہے کہ ایک جانور خرید سکتا ہے، اور اس میں بھی سال گزرنا ضروری نہیں، سال گزرنے کے لیے صرف زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط نہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو اور سال گزرے اس پر، آپ کے پاس چاہے اسی دن اتنے پیسے آ جائیں کہ آپ جانور خرید سکتے ہیں۔ تو کہا من وجد ساعۃ، جس آدمی کے پاس اتنی وسعت موجود ہے، فلم یضحی، اور پھر وہ قربانی نہ دے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پڑے۔ اندازہ کریں کہ حضور فرماتا ہے کہ میں اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں عیدگاہ میں عید پڑھانے کے لیے آتا ہوں، میں نہیں چاہتا وہ عیدگاہ کے قریب بھی آئے، ورنہ جس آدمی کے پاس بھی گنجائش ہے اس کو قربانی ضرور دینی چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کو اتنا پیار تھا اس قربانی سے کہ صرف یہی نہیں کہ آپ قربانی دیتے تھے، بلکہ مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو میرے بعد میرے نام کی قربانی دیا کرنا۔ اسے آپ اندازہ کریں جیسے ایسے ہی ہے جیسے میرے والد صاحب مجھے کہہ جائیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ثواب قربانی دینے سے ملتا اور تو کسی کام سے نہیں ملتا۔ اسی کے اس میں یہ کہا گیا نا کہ اتنی نیکیاں ملیں گی جتنے اس قربان کیے جانے والے جانور کے جسم پر بال ہے۔ تو کہا اتنی نیکیاں کہاں سے ملتی؟ اسے وہ بہت تاکید کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے قرض اٹھا لو لیکن قربانی کا ناغہ نہیں کرنا۔ میں جب وہاں پڑھ رہا تھا نا تو اب ظاہر ہے کہ وہاں تو ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا، تو اس میں قربانیاں کہاں سے آتی؟ تو میں نے اور میری بیوی نے، یعنی تیسرے سال میرے بچے بھی چلے گئے تھے، ہم نے حج افراد کی نیت کی۔ حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہوتی، اس میں ایک ہی آدمی باندھتا ہے احرام، اسی میں یعنی عمرہ کرنے کی تو خیر ضرورت ہی نہیں، اسی میں ظاہر حج کرتا ہے، حج طواف زیادت کو اسی میں کرتا ہے۔ والد صاحب کو پتہ چلا نا جب ان کو وقت آیا قربانی کا تو انہوں نے ظاہر قربانی تو دینی تھی، انہوں نے اس وقت اس زمانے میں قربانی خود دینی پڑتی تھی، کچھ جانور خرید کر کچھ ذبح کرنا پڑتا تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے حج افراد کی نیت کی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم تو اپنی اسکالرشپ پر گزارا کرتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے ان چیزوں کی گنجائش تو نہیں ہوتی نا، تو یہ تو مہنگا جانور۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو، تم چاہو حج افراد کی نیت کرو، چاہے تم کرتے پھرو، تم قربانی نہ کرو، لیکن چونکہ تمہاری بیوی نے میری بہت خدمت کیا اس کی طرف سے میں کروں۔ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے قربانی دی، اور بنیادی بات انہوں نے یہی کہی کہ جتنا ثواب اس کا ملتا چونکہ کسی اور نیکی کا نہیں ملتا، اس لیے میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے اپنی قربانی بھی دی، اپنے میری والدہ صاحب تھی ان کی بھی قربانی دی اور میری اہلیہ کی بھی دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے مسلمانوں کو میں اتنا شوق و ذوق رہا اس کا، وہ ہمیشہ شوق سے اس قربانی دیتے رہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں جو باقاعدہ جو عید پڑھتا کسی جگہ عید ہوتی ہے نا،
اور وہ عید سے پہلے عید اور جانور ذبح کر دیتا ہے قربانی کا، تو کہا اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ قربانی دینی چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ابھی حضور نماز پڑھ کے پیچھے ہٹ کے آپ کے سامنے وہ مینڈے پیش نہیں کیے گئے، آپ نے اس کو ذبح نہیں فرمایا تھا کہ اطلاع ملی کہ ایک آدمی ہے یا چند آدمی ہیں، انہوں نے آپ سے پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اور میں کہ پیغمبر سے پہلے امتی کی قربانی نہیں ہوتی، جن لوگوں نے مجھ سے پہلے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے لازم ہے اس قربانی کو دوبارہ کریں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ بے شمار حدیثیں ہیں، اور حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ساری کتابوں میں، کوئی ایک کتاب نہیں، اس وقت کوئی اختلاف نہیں۔ ایک تو ان چند حدیثوں کو کافی سمجھیے۔ دوسری یہ بات، ہمارے جو زیادہ تر آپ جانتے ہیں یہاں ترکی میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں حنفی لوگ ہیں، اور مصر وغیرہ میں شفافی ہیں، اور اندلس جو تھا اس میں مالکی تھے، اور اب بھی ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں میں تو ہے، اور بعض جگہ امام احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چار وہ آدمی ہیں جن کے ور و تقوی پر اور جن کی فراست دینی پر لوگوں نے اعتماد کیا اور یہ سمجھا کہ قرآن و سنت سے صحیح استنباط کرتے ہیں، اس لیے ان کی پیروی کی۔ انہیں یہ نہیں پیروی کی کہ ابو حنیفہ کی پیروی اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ابو حنیفہ ہے، یا شافعی کے اس لیے کر رہا ہوں کوئی شافعی، اس لیے کہ وہ دین کے خادم ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ سید انور شاہ صاحب نے یہاں تک فرمانے لگے کہ ان میں جو اختلافات ہیں نا، یہ آپ کے لیے خاص طور پر ان کے ان میں جو اختلافات ہیں چاروں ائمہ میں، قیامت کے دن بھی اللہ اس کا راز نہیں کھولے گا کہ ان میں صحیح بات کس کی تھی۔ ایسی سارے مقبولان بارگاہ ہیں، اللہ ان میں سے کسی کو شرمسار نہیں کرے گا۔ ایسے جس نے جس پر بھی عمل کر لیا نا، جس کے پیچھے لگے وہ نجات پا گیا بس۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بڑے بڑے ائمہ، ان میں ابو حنیفہ سب سے بڑے ہیں، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد دوسرے یعنی عمر کے اعتبار سے وہ امام مالک ہے۔ حضرت امام حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، جبکہ کئی صحابہ بھی زندہ تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر کے بعد بعض صحابہ کو دیکھا ہے۔ بس کہ عبداللہ بن ابی اوفا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زیارت کی ہے انہوں نے، اس لیے وہ صحابی ہے۔ ان کا 80 ہجری میں یعنی ان کی پیدائش ہوئی، اور تھے بھی کوفہ میں، اور کوفہ میں آپ جانتے ہیں کہ 4 سال تک حضرت علی کرم اللہ وجہ رہے بطور خلیفہ کو۔ اس سے پہلے وہاں بھیجا تھا عمر فاروق نے اپنے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، اور انہوں نے جا کر فقہ سے بھر دیا اس شہر کو۔ اور یہ بات تو حضرت علی نے یہ محسوس کر کے بلکہ دعا بھی دی حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور حضرت عمر فاروق نے ان کو بھیجتے ہوئے جو خط لکھا تھا اہل کوفہ کے نام، انہوں نے کہا کہ میں خود محتاج ہوں عبداللہ کے علم کا، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، اس لیے ان کی قدر کروں۔ یہ علم میں ہم سب سے فائق ہیں، اور یہ وجہ کہ امام حنیفہ یہ کہا کرتے ہیں کہ عبداللہ تو عبداللہ، ان کا مرتبہ ان کا ثانی کون ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہاں عبداللہ بن، اور وہاں 1500 صحابہ وہاں گئے، صحابہ کی جانباں کی تعداد 1500 تھی، اس سب سے زیادہ ان کی تعداد وہاں تھی صحابہ کی دوسرے شہروں۔ اب اس میں امام حنیفہ رہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ معلوم کرنا چاہتے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے ہمیں قربانی کا، اور ہر سال قربانی میں ظاہر ہے ہزاروں روپے اٹھ جاتے ہیں، اتنا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہر آدمی شوق سے قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، کیا یہ کہیں مولویوں نے بیٹھ کر آپس میں کوئی طے تو نہیں کر لیا؟ اب سب سے اگر آسانی تھی نا تو وہ امام حنیفہ کے لیے تھی، کہ ان کے زمانے میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، ان کے بڑوں نے صحابہ ہی نہیں بلکہ ان کے جو ان سے پہلے بڑے تھے، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا، انہیں خلافت راشدہ کو بھی پایا تھا۔ اب عجیب بات یہ کہ ان کو کسی کو اندازہ نہ ہوا کہ یہ واقعی ڈکوسلا ہے، اور مولویوں نے خود بیٹھ کے کہیں گھڑ لی ہے ایسی باتیں، اور کسی پرانے نوشتے سے نکل آئی ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ ورنہ امام حنیفہ ظاہر ہے اس پر یکسو نہ ہوتے، وہ بالکل یکسو ہیں کہ ہاں یہ واجب ہے قربانی دینا۔ امام مالک 79 میں پیدا ہوتے، ان سے 9 سال بعد، 9 سال چھوٹے، وہ مدینہ منورہ سے کہیں نہیں گئے،
اور مدینہ منورہ کے عمل کو انہوں نے اپنا عمل بنایا، بلکہ اپنی فقہ کی بنیاد انہوں نے مدینہ منورہ کے عمل پر رکھی۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت الاسلام ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ وہ اس حد تک مدینہ منورہ سے محبت کرتے تھے، آپ کا تو تصور ہی شاید مختلف ہو۔ وہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ لوگ کیسے تھے۔ وہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے کہ یہاں جگہ جگہ پاؤں لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہو سکتا ہے کہ میرا جوتا کہیں ایسی جگہ لگ جائے جہاں حضور کا پاؤں لگا۔ اس کو گستاخی سمجھتے تھے، اسے ننگے پاؤں رہے ہمیشہ۔ اور بڑی خواہش تھی کہ مکہ معظمہ میں جا کر میں عمرہ کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ حضور سے یہ بات سنی تھی، ان تک روایت پہنچی حضور کی کہ حضور نے اپنی شفاعت کو واجب قرار دیا تھا اس آدمی کے لیے کہ جو ان کی محبت میں مدینہ منورہ ہی میں جان دیتا اور وہ باہر نہیں جاتا۔ اسی وہ چاہتے تھے کہ میری جان یہی مدینہ منورہ میں نکلے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا، یہ بڑی خواہش تھی کہ کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، میں اگر پتہ چل جائے تو میں جا کر عمرہ کر رہا ہوں۔ اب پتہ کیسے چلے؟ وہ اگرچہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، لیکن ہماری طرح کے وہ ہمارے اولیاء کی طرح پہنچے ہوئے لوگ نہیں تھے نا کہ وہ عالم الغیب بھی ہوتے، اسی وہ تو نہیں جانتے تھے میری زندگی کتنی۔ انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پوچھا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ جا کے میں عمرہ کر رہا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں جاتا کہ راستے میں کہیں موت نہ آ جائے، اور لمبا سفر ہے اونٹ کا، وہ تو کئی دن لگ جاتے ہیں، تو راستے میں ظاہرہ میں دفن کر دیا جاؤں گا، لیکن میں یہیں دفن ہونا چاہتا۔ حضور نے اس طرح نا 5 انگلیاں دکھائیں، پورا ہاتھ دکھایا، یہ اشارہ کیا، اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ اب جب خواب سے آنکھ کھلی تو خیال آیا کہ اللہ ہی بہتر جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں 5 گھنٹے اور زندہ ہوں، 5 دن زندہ ہوں، 5 مہینے، 5 سال، کب تک زندہ رہوں؟ انہیں صبح اٹھ کر اپنے ملازم کو جو حضرت ابن سیرین کے پاس بھیجا، جو اس زمانے میں تعبیر کے امام سمجھ جاتے تھے، بڑے مشہور آدمی تھے، بہت بڑے محدث بھی گزرے، محدثین میں شمار ہیں ان کو بھیجا کہ آپ فرمائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہو، آپ کو جو بڑا درک اللہ نے حق دیا، بڑا یعنی آپ خواب کی تعبیر سمجھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جانے والے سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ خواب ہے کس کا؟ تو جاتے ہوئے نا اس کو کہہ دیا کہ میرا نہ بتانا کہ یہ میرا خواب۔ انہوں نے کہا جی جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے تو مجھے منع کر دیا تھا کہ میرا نام نہ بتا۔ فرمانے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے ہیں، دوسرا نہیں کو دیکھ سکتے، لگتا ان کا خواب ہے، لیکن جب انہوں نے آپ سے منع کر دیا تو میں اس کی تعبیر نہیں بتاؤں۔ وہ واپس آ گئے۔ انہیں اگر کہا جی انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا اچھا جب ان کو معلوم ہو ہی گیا تو جاؤ جا کے میرا نام بھی بتا دینا۔ انہیں اگر یہ جو انہوں نے فرمایا وہ جا کر دوہرا دیا، فرمانے لگے کہ اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5 دن زندہ رہیں گے، 5 مہینے یا 5 سال، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 باتوں کا علم اللہ نے حتمی انداز میں کسی کو نہیں دیا، اور وہ 5 باتیں کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کہاں وہ مرے گا، کہاں اس کا آخری وقت آئے گا، کس سرزمین میں اس کو گاڑا جائے گا۔ کہا یہ یعنی یہ آخری باتیں ہیں، تو پہلوں کو میں نے ترجمہ کستر نہیں کیا۔ تو اس سے اندازہ فرمایا کہ امام مالک جو اتنی گہری محبت رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں اتنا گہرا قیام کیا، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سنت الاسلام ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر میں گھڑ لی، یہ تو ہے جو قرون اولیٰ کے اس اور وہی طریقہ ہے امام شافعی کا بھی، کیونکہ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، بلکہ امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد چھوٹے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور امام احمد بن حنبل وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے ولی ہیں یہ لوگ، یعنی ان کا مقام مرتبہ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔
تو خیر یہ تو ہے ان کا حال، یعنی چاروں ائمہ اس بات میں یکساں، اور کوئی قابل ذکر عالم ایسا نہیں ہے، کوئی اس زمانے کا فقیہ اور کوئی اس زمانے کا ایسا جس کو واقعتاً علم میں درک حاصل ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ سنت، یعنی اس کے بدلے میں کوئی اور نیکی کا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ آج کے دن سب سے افضل اگر کوئی کام ہے تو وہ خون بہانا ہے، من حراقت الدم سے وہ افضل کوئی کام نہیں۔ آج تو ظاہر ہے قربانی کی جانب میں خون بہاؤ، یہی سب سے افضل کام ہے۔ اگر آپ اس کے بدلے میں کوئی عمرہ بھی کریں یا آپ اس کے بدلے میں کوئی نیکی کا اور بھی بڑے سے بڑا کام کریں، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے ائمہ کا حال۔ جہاں تک امت کے تعامل کا تعلق ہے کہ مسلسل جو عمل رہا ہے پوری امت کا، اور جس میں ایک سال کا بھی انقطاع نہیں، یعنی 14 صدیاں گزر گئیں، بلکہ 14.5 صدیاں، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اور کبھی اس میں انقطاع نہیں ہوا۔ ہر سال کروڑوں لوگوں نے قربانی کے جانور ذبح کی، اس میں آج تک کبھی سلسلہ رکا نہیں، اور کبھی نہیں ہمیں تاریخ سے معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا قابل ذکر عالم اور کوئی اتنا بڑا فقیہ اور کوئی بھی اتنا بڑا مبلغ اور یا مفسر پیدا ہوا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں ایجاد بندہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب نے اس کو حقیقت طور پر قبول کیا اور بڑے خشوع خضوع سے اس پر عمل کرتے رہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو چیزیں بالکل ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں آج انکار حدیث کے نام پر کوئی آدمی ایسی غلط باتیں مشہور کر کے اور لوگوں کو دلوں کو پراگندہ کرتا ہے، تو اس سے زیادہ خطرناک اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس وقت ختم ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آخر میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی کا زمانہ، اس لیے میں نے کہا من وجد سعۃ، جو جس آدمی کے یہاں وسعت نہیں ہے، جو اس کی ہمت نہیں رکھتا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی دے، اس لیے وہی قربانی دے جو اس کی ہمت رکھتا ہو۔ لیکن بعض گھروں میں دیکھا ہے ایک بکرا خرید لیتے ہیں سب کی جانب سے، حالانکہ فرض کئی لوگوں پر ہوتی ہے، باپ بھی کما رہا، بیٹے بھی کما رہے ہیں، اور وہ سب ماشاءاللہ صاحب وسعت بھی ہے، لیکن وہ ایک ہی بکرا بڑا سا لے لیتے اور اس کو مہندی لگا کر اس کو گھماتے ہیں بلکہ بازاروں میں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے دیکھو ہم کتنے بڑے سخی واقع ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ نام و نمود ہے۔ اس میں نہ تو ہمت سے بڑھ کر پیسے خرچ کرنے چاہیے، اسراف ہے، اور نہ اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جتنا دے سکتے اتنا بھی نہ دیں، یہ بخل ہے۔ دونوں باتوں سے قرآن حکیم نے روکا۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ ہمت نہیں رکھ سکتے کہ ایک جانور یعنی بکرا چھترا یا دمبا خریدنے کی، تو اللہ نے اس کی تو گنجائش رکھی ہے نا کہ آپ گائے میں حصہ رکھ لیں، اس میں 7 آدمی ذبح کر سکتے ہیں، اونٹ 7 آدمی اس میں شامل ہو سکتے اس کو ذبح کر لیں، اور نہیں تو کٹڑا تو سستا جانور ہے، سلا جسے کہتے ہیں، وہ 2 سال کا اگر ہو کٹڑا، اس کو میں بول رہا ہوں، اس کو آپ خرید لیں، وہ بھی 7 آدمی مل کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ 3-4 ہزار کا حصہ پڑے گا، اور یہ گائے میں زیادہ 7-8 ہزار کا پڑے گا۔ تو اگر آپ اس کی وسعت رکھتے ہیں تو آپ یہ کر لیجئے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قربانی دیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے رزق میں عذاب افزائش کی امید رکھیں کہ اگر آپ نے واقعتاً اسے بار بار اسے پکارا تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور اگلے سال تک آپ کو اس قابل کر دے گا کہ آپ قربانی پیش کر سکیں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔